نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 10th رمضان اور 10th پارہ۔ مال اللہ کا، غنیمت ہو یا کوئی اور مال سب اللہ کا ہے۔ ہر مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے اور باقی 4 مجاہدین کے لیے ہیں۔ بدر کے اسباق، بعض اوقات تکلیف دہ چیز میں بھلائی ہوتی ہے، مشکل کہیں بڑی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تھوڑی کر کے انسان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ اس سے نمٹ سکے۔ کامیابی کے لیے ثابت قدمی اور اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دشمن کا خوف ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ باہم اختلافات سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین بتا دیا کہ دشمن کا خوف ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور کیسے کریں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نعمتوں کا زوال، گناہوں، ناقدری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ خیانت، مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ مال، ذمہ داری اور امانتوں میں خیانت سے بچو کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ مقابلہ کی تیاری، لڑائی کے لیے تیاری بھرپور رکھو۔ اس راہ میں جو مال خرچ کرے گا اسے پورا بدلہ لوٹایا جائے گا۔ باہم الفت، اہل ایمان کے درمیان اللہ کا خاص فضل ہے کیونکہ مومن محبت کرتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اتباع رسول کا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مدد صبر کے ساتھ، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ آئے گی۔ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ مہاجر انصار، دین کے لیے من پسند کو چھوڑنے والے مہاجر، جبکہ دین کی خدمت کے لیے مدد دینے والے انصار ہیں۔ ہجرت و جہاد کرنے والے مومن سچے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ التوبہ، شروع میں بسم اللہ نہیں بنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھوائی کیونکہ اللہ نے نازل نہیں کی۔ بسم اللہ امن کی علامت ہے اور اس صورت میں اہل شرک سے امان اٹھائی جا رہی ہے۔ حج اکبر کے دن کا اعلان، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، توبہ کر لو، نجات ورنہ دردناک عذاب ہے۔ پناہ کا اصول، پناہ کے طلبکار کو پناہ دو اور قرآن سنانے کا اہتمام کرو کیونکہ وہ اس سے لا علم ہے۔ مساجد کی آباد کاری، مشرکین کا کام نہیں، نماز، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب کاموں میں سے ہے۔ مساجد کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوس میں ہوں گے۔ ایمان کا فرق، ایمان کے بغیر حاجیوں کی خدمت یا مسجد حرام کی آباد کاری کرنا ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں مال و جان سے کوشش کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ محبوب کیا، اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دیگر چیزیں ضرورت کے تحت ہوں، مگر جی رہے ہوں، مر رہے ہوں تو اللہ کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہو۔ مشرکین نجس، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مسجد الحرام میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ شرک سے پاک عقیدہ اختیار کریں۔ غالب دین، اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے۔ غزوہ تبوک، سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جنگ نہیں ہوئی مگر سب کو آزاد مان لیا۔ قلیل دنیا، دنیا کی حیثیت سمندر میں ڈبو کر نکالے جانے والی انگلی پر لگے پانی جتنی ہے۔ فرمان نبوی کے مطابق دنیا کا قلیل بھی گدلا ہے۔ مقدر کا لکھا، جو پہنچا وہ ہمارے لیے لکھا جا چکا تھا۔ ایمان لانا لازمی ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقدر کا ملتا ہے۔ درہم و دینار کے بندے، اللہ کی راہ میں
دینے سے کتراتے ہیں، دینا پڑے تو مصیبت کے مارے دیتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ: فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے ملازمین، تالیف قلب کے لیے گردن آزاد کرنے میں، قرض دار، فی سبیل اللہ، مسافر۔ یعنی یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جہاں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ آئیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، جان اور صلاحیتیں صرف کریں۔ نحمدہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔